سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری, جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے, اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرامی کرنا. کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے قتل کرنے کے حامی تھے, لیکن نبی علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کی شفقت کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے, اور بعد میں وہ رضی اللہ عنہ بھی بن گئے, سہیل ابن عمر اور کئی لوگ. تو کیا سیدنا عمر نے غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ وہ ان کو خود قتل کر دیتے؟ انہیں پتا تھا اس طرح نہیں ہوتا. یہ لوگ نمک حرامی کرتے ہیں, گورنمنٹ انہیں تنخواہیں دیتی ہے, اور یہ لوگ نمک حرامی کر کے کہتے ہیں جی ہم عشق رسول. بھائی عشق رسول حضرت عمر نے کیوں نہیں پورا کیا؟ وہ بھی غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے. لو سامو مولویو, تواڈے مرے ہوئے بابے بھی زندہ ہو جان نا, تواڈے سارے بزرگان بے دین, سارے علماء کرائم انجینئر صاحب کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے. حضرت عمر نے کیوں نہیں غداری کی اپنے نبی کے ساتھ کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیتے؟ تمہارے نمک حرام ممتاز قادری جتنے ہیں, یا یہ کوئٹہ کا وہ جو پولیس آفیسر, یا عمر کوٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں حرام خور پولیس آفیسر, جن کو تم لوگ جو ہے وہ ہار میں نہ آ رہے ہو, یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کے نا سریعام سزائیں دینی چاہیے. یہ بچے پیدا کر رہے ہیں نمک حرام بچے, اور ان کی نمک حرامیوں کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ چندہ خور مولوی. وہ چندے اکٹھے کریں گے. یار خادم رضوی کے 2 بیٹے ہیں, انہوں نے تو کبھی غازی علم الدین بننے کی کوشش نہیں کی. ہاں اگر کہتے ہیں نا کوئی بندہ کو نہیں, لسٹ میں تو دینا ماں. ہاں آپ کے اعلی حضرت نے سارے دیوبندی اور اہل حدیثوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے, مرتد ڈکلیئر کیا ہوا ہے, واجب القتل ڈکلیئر کیا ہوا ہے احکام شریعت کے اندر. تو بسم اللہ کرو, کراچی تو شروع ہو جاؤ, کروڑوں دیوبندی ہے جے. یہ میں تفنن کے طور پر اور پھکی کے طور پر, اینٹی وینم کے طور پر الزامی بات کر رہا ہوں. اے نہ ہو کہ شروع ہی ہو جان کدھرے. ویسے نہیں جو ہوندے ڈردے جے ایک دوے کو, دو نے اپنی فرینچائز سجائی ہوئی ہیں نے, انفی بریلوی تے انفی دیوبندی, اور دوسری طرف دیوبندیوں نے المحند میں بریلویوں کو شیطانی گروہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے بسم اللہ کرو, پھر مکاؤ گروہ. چڑھتے ہیں وام الناس کے اوپر. تو آج تک کسی مولوی کے بیٹے نے غازی بننے کی کوشش بھی نہیں کی. ہو سکتا ہے تجھے کہو کامیاب نہیں ہوئے, کوششیں دیکھیے کسی نے نہیں کی. شروع سے لے کے ابھی تک غازی علم الدین سے شروع ہو جائے تو اڈے سارے دن تھر مولوی, سارے دن تھر بزرگان دین ادو زندہ سنجے جدوں نے یہ کام کیتا ہے. 1929 میں اس نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تھی. ہم تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتے. قانون نہیں آپ ہاتھ میں لے سکتے. اس وقت یہ سارے بزرگان دین زندہ تھے, کسی کا بیٹا نہیں سامنے آیا. بعد میں ان کی آپ باتیں سنیں, وہ ڈاکٹر اقبال کی بھی آپ کو ملیں گے جی, انہوں نے کہا ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے کے ڈاکٹر صاحب تسی کے پہ کرتے سو. سب اللہ کے بندو چھوڑ دو, مزے لیتے ہیں یہ. اور اس کی بھی اصلیت میں آپ کو بتا دوں, آپ لاہور ہائی کورٹ سے وہ پوری پروسیڈنگ نکلوائیں. 31 اکتوبر, آج 3 نومبر ہے نا, یہ 3 دن پہلے 31 اکتوبر کو یوم شہادت منا رہے تھے وہ غازی علم الدین کا, اور پوسٹیں لگا رہے تھے. 31 اکتوبر 2020 کو, آج سے آلموسٹ 4 سال پہلے, بی بی سی اردو نے باقاعدہ وہ پورا بیان اس کا نقل کیا ہے, اور یہ کریڈیبل ایک ادارہ ہے. پھر میں نے اپنے سورسز سے بھی پتا کیا, ان کا جی بالکل لاہور ہائی کورٹ کے ریکارڈ میں یہ پوری پروسیڈنگ کورٹ کی اور اس کا بیان موجود ہے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کر دیا.
پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی؟ کہتا ہے میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا؟ کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے، کہتے کپڑے، یہ قمیض تو میری ہے، شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا. میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا، انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر سے جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے ہی نہیں کبھی اکیڈمی. اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا، وہ بھی ساتھ، اس پہ لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے؟ لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے. کڈو مولوی باہر، مولوی جا کے ذرا اس ثواب کماونا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں. جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا، خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو، خواہ وہ داعش کا ہو، وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف، کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہیں. اے توڑا جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں، یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی، اور اسی جیکٹ پائیے، اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے، اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے. اے جہاد جے ٹوٹل توڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا، کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا، کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر، نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے، کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا، ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. او میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار، ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے، وہ تو اسلام میں کوئی لینا دینا ہی نہیں. پشتون موومنٹ تھی وہ. تو یہ سارے کا سارا تماشا چل رہا ہے. یہاں پہ بھی یہ جو جہاد اور قتال کے نام کے اوپر اور جو توہین مذہب کے نام کے اوپر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، آئے دن واقعات. آپ دیکھ لیں سری لنکن کا قتل ہوا ایک سٹیکر کے اوپر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد جڑا والا میں درجنوں چرچ انہوں نے جلائے. پھر سوات انسیڈنٹ ہوا، سرگودا میں ہوا، کوئٹہ میں ہوا. اور یہ جو عمر کوٹ والا ہے، پہلی دفعہ میں سندھیوں کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے جرأت دکھائی ہے اور وہ پبلکلی باہر نکلے ہیں اور ان نمک حرام پولیس آفیسرز کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے کہ یار وہ بندہ، اس بیچارے نے کوئی توہین نہیں کی ہوئی تھی. اس نے تو آ کے خود بتایا جی کافی عرصے سے میرا فیس بک ہیک ہوا ہے، اس کا کچھ کریں. اور اس نے گرفتاری بھی دی ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے کہنے کے اوپر، لیکن انہوں نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے، یہ پولیس کی اپنی فائنڈنگ ہے. ہمیں ان لوگوں کا انجام بھی دکھایا جانا چاہیے نا. ٹی وی میں رپورٹ ہونا چاہیے کہ ان حرام خوروں کے ساتھ، نمک حرامی کرنے والوں کے ساتھ جوڈیشری نے کیا کیا ہے. یہ زومبیز جو ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. اس لیے میں نے تو بھائی اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. پہلے تو میں پھر بھی تھوڑے بہت کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال کرتا تھا، اب تو بالکل میں ننگے الفاظ استعمال کرتا ہوں. کوئی لحاظ نہیں کسی کا کرنا. جب ان بے شرموں کو کوئی لحاظ نہیں ہے کہ اسلام کی بھی بدنامی کر رہے ہیں اور پاکستان کو مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے رہنے کے قابل نہیں چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ یہاں جب مسلمانوں سے خطرہ ہوتا ہے تو
نان مسلم کنٹریز میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں جا کے ان کو بتاتے ہیں جی اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. اگو گورا پوچھ لوے کہ جناب امن ہے تو اتنے کے لین آئے ہو, پھر اتنے ہی جاؤ نا جتھے ہے اسلام دا قلعہ, تو منہ اڑ کے بہ جاؤ گے. اب بھی اگر ان کو حیا نہیں آتی ہے اور یہ تماشا چلتا رہتا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر, اور ہم لوگ مجرمانہ طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں, تو اللہ کے حضور ہماری کوئی معافی نہیں ہے. میں تو اپنا فرض بار بار ادا کرتا ہوں. میں نے ابھی دیکھا کہ یہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے, 26 سے پہلے میں نے آواز بلند کرنا شروع کی, 27 پہ پھر کر رہا ہوں کہ توبہ کی شک ڈالو ورنہ یہ آگ تمہارے گھروں تک بھی پہنچے گی. مولویوں نے گھر تک تے پہنچ گئی جی آگ. دیکھیں مفتی طارق مسعود نال کیوں ہے, اس کے اپنے بیان اسے ہانٹ کر رہے ہیں. اور دیکھیں مولویوں کے گھر جب یہ آگ پہنچی ہے تو مولوی ایک ایک کر کے ڈڈوؤں کی طرح باہر نکل کے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہے تو گستاخی تھی, نیت گستاخی کی نہیں تھی. اے تک لو ذرا اندازہ کرو, باقیوں کی نیتوں کا بھی فیصلہ خود کر دیتے ہیں. مجا دیا پیڑا ہوں نے نا. ہاں سارے نکلے جے, دیوبندی مفتی نکلے, انہوں نے کہا ہاں گستاخی تو ہوئی ہے لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. سرکار یہ معافی والی جو ایمنسٹی سکیم تھی یہ سلمان تاثیر کے لیے نہیں تھی, یہ اس سری لنکن کے لیے نہیں تھی, یہ کوئٹہ میں جس کو آپ نے ظلمن قتل کیا اس کے لیے نہیں تھی, یہ عمر کوٹ کے ڈاکٹر کے لیے نہیں تھی ایمنسٹی سکیم. مولویوں کے گھر بات آئی ہے تو کہتے ہیں جی توبہ کر لی, گل چھاڑ دو. ہم تو کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے, لیکن ان سب لوگوں کے معاملے میں بھی اللہ کے حضور معافی مانگو اور اپنے بزرگوں کے اوپر لعنتیں بھیجو جن کے کہنے پہ تم لوگوں نے یہ فتوے دیے تھے کہ جی گستاخ رسول کو آپ ماورائے عدالت بھی قتل کر سکتے ہیں, اور گستاخی بھی وہ جسے آپ سمجھتے ہیں چاہے وہ دین میں ہے یا نہیں ہے. صرف دیوبندی نہیں نکلے, بریلویوں کا وہ مفتی حنیف قریشی جس نے غصے میں پگڑی ایسے اتار کے پھینک دی تھی, ممتاز قادری اس تقریر سے متاثر ہوا. مفتی حنیف قریشی نہیں گیا مارنے واسطے سلمان تاثیر نو, ممتاز قادری اٹھ کے چلا گیا. پہلے یہ لوگ اویل کرتے رہے, جشن مناتے رہے, آپس میں لڑائیاں لڑتے رہے کہ جی کس نے ممتاز قادری کو لانچ کیا تھا, اور جب اس کے لیے فیصلہ ہونے لگا تو سب سے پہلے ایفیڈیوٹ لکھتا مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہ میں جانتا ہی نہیں, میرا کوئی تعلق ہی نہیں, اے ٹوٹل عشق رسول جے لو سامو. اس کا بھی بیان آ گیا, اس نے کہا طارق مسعود صاحب نے چونکہ اب توبہ کر لی ہے لہٰذا اس مسئلے کو آگے نہیں چلانا چاہیے. واہ 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 کیا بات ہے. اور تو اور چھوڑ دو, یہ گستاخ رسول کی سزا کا فتنہ کھڑا کرنے والا, فتنوں کا امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, جس نے وہ جعلی روایتیں اکٹھی کر کے وہ فراڈ پہ مبنی کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول, گستاخ رسول کی سزا کے اوپر, جس کا ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. اندازہ کرو, اس کتاب کے کسٹوڈین وہابی فرقہ اہل حدیث, ان کا جو ہشام الہی ظہیر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں نہیں جی طارق مسعود صاحب نے معافی مانگ لی ہے تو معاملے کو ختم کرو. اور تمہارا ابن تیمیہ تو زندہ ہوتا تو مولویوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. آج اپنے بزرگوں کے فتووں سے پھر گئے ہو, ان پہ بھی لانتے بھیجو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بھیجو لانتے ہیں ساروں کے اوپر, سارے جھوٹے تھے فراڈیے. اس کتاب کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے علامہ وحید الدین خان نے رحمہ اللہ تعالی, چند سال پہلے فوت ہوئے, 90+ کی ایج میں, انڈیا میں تھے, شاتم رسول کی سزا, انہوں نے اس پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. یہ سارا فتنہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اسی کتاب کی وجہ سے, لیکن وہ بھی دیکھیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے معافی ہوگی. شیعہ تو ویسے ہی توہین اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں ان کے معاملے میں ان کا یہی نظریہ ہے کہ بھئی جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے. شیعہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تکفیری سوچ ساری اہل سنت کے یہاں ہے, خواہ وہ بریلوی ہوں, دیوبندی ہوں, اہل حدیث ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 29 فروری 2016 کو ممتاز قادری کو پھانسی دیا گیا.
اگر وہ پھانسی نہ ہوتی تو آج گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آتا، کہ لوگ یقین کر لیتے کہ جی بچ جائیں گے، خیر ہے جو مرضی کرے. سلام ہے اس وقت کے پرائم منسٹر کو، آرمی چیف کو اور چیف جسٹس کو کہ انہوں نے جرأت دکھائی اور دن بھی رکھا 29 فروری تاکہ برسی 4 سال بعد آئے. 29 فروری 4 سال بعد، یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کا دن رکھا تھا طے کر کے، ورنہ ہر سال انہوں نے 28 فروری ہوتا نا تو پہنچا ہونا تھا اسلام آباد اور تماشا لگانا تھا انہوں نے. ابھی بھی اس نمک حرام کی یاد میں انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے اور اس کا ابا بیٹھ کے وہاں نوٹ چھاپ رہا ہے، دیکھیں آپ نے ویڈیوز میں. ابھی جلالی صاحب بھی گئے ہوئے تھے وہاں. میں اپنے ریاستی اداروں سے پوچھوں گا کہ جو شخص نمک حرام تھا اور آپ نے اسے پھانسی کی سزا دی، اس کا مزار بننے کی اجازت کیوں دی ہوئی ہے؟ قبر رکھیں، قبر تو نان مسلم کی بھی ہے، اس کی کوئی بے رحمتی نہیں ہے. مزار کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ چندوں کا اڈا کیوں بنایا ہوا ہے؟ عرس کیوں ہو رہے ہیں وہاں پہ جس کو اسٹیٹ نے ڈکلیئر کیا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی آپ پش پناہی کر رہے ہیں، تماشا چل رہا ہے اسی طریقے سے. تو میں تو دلیری کے ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. انہوں نے میری لائف تو کی ہوئی ہے ونریبل، لیکن میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، نہ زندہ نہ مردہ. پون کے رکھ چڑنا میں سارے نو، میرا بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.